अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जहाँ तुर्की है ये सारा इलाका पहले रोमियों के कब्ज़े में था। रोमन अम्पायर अनातोलिया और यूरोप के मशरक़ी इलाकों तक फैली हुई थी, जिसका मरकज़ कुस्तुनतुनिया था, जिसे आज दुनिया इस्तांबुल के नाम से जानती है। इसके मशरक़ में सल्जोकी सल्तनत की हुकूमत थी और ये सल्जोक तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। रोमी सल्तनत को बाज़ंतीनी सल्तनत या रोमन सल्तनत भी कहते थे। 11वीं सदी ईस्वी में अनातोलिया पर कंट्रोल के लिए सल्जोकियों और रोमियों में जंगें होती थीं, लेकिन बुनियादी तौर पर यह इलाका रोमी सल्तनत का हिस्सा था। रोमन सल्तनत ने तुर्कों को रोकने के लिए अपनी सरहदों के साथ किलों की एक तवील कतार बना रखी थी, जो सरहदी चौकियों का काम देती थी, और इन किलों में मौजूद फौजी दस्ते हमलावरों का मुकाबला करते थे। लेकिन ये हमले इतने बढ़ गए कि इन्हें रोकना अब सरहदी किलों की बस की बात ना रही। चुनांचे रोमी शहंशाह रोमानोस ने तुर्क खतरे को मुस्तकिल ख़त्म करने के लिए एक बड़ी फ़ौज जमा की, जिसकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। दोस्तों, जब रोमानोस सल्जोकियों के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी कर रहा था, उस वक्त सल्जोकी तुर्कों का सबसे बड़ा सुल्तान अल्परसलान मिस्र की फ़ातिमी खिलाफत से जंग में उलझा हुआ था। फ़ातिमी खिलाफत के कंट्रोल में बैतुल मुक़द्दस और शाम के साहिली इलाके थे और अल्परसलान ये इलाके छीनना चाहता था। लेकिन ज़ाहिर है कि अल्परसलान एक वक्त में दो मुहाज़ों पर नहीं लड़ सकता था। उसने रोमन शहंशाह को पैगाम भेजा कि अगर रोमानोस जंग ना करे तो तुर्क उसके इलाकों पर हमले बंद कर देंगे, और बदले में रोमन सरहदी फ़ौज भी तुर्क इलाकों में छापा मार कार्रवाइयाँ नहीं करेगी। रोमानोस मान तो जाता, लेकिन मसला ये था कि दोनों सल्तनतों की दरमियानी सरहद गैर वाज़िया थी और सरहदी इलाकों पर दोनों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी कुछ ज़्यादा नहीं था। चुनांचे ये मुआहदा तय नहीं पाया। रोमी शहंशाह ने सल्जोकी सल्तनत के बार्डर की तरफ पेशकदमी जारी रखी। 1071 में रोमानोस अपने बड़े लश्कर के साथ अनातोलिया में मुलाज़कर्द के मकाम पर पहुंच चुका था। यहाँ से सल्जोकी सल्तनत ज़्यादा दूर नहीं थी। चुनांचे अल्परसलान के पास एक मुहाज़ छोड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फ़ातिमियों से जंग रोक दी और रोमी लश्कर से मुकाबले की तैयारी के लिए अपने मरकज़ ईरान आ गया। यहाँ उसने 30,000 का लश्कर तैयार किया, जिसमें माहिर किस्म के घोड़सवार और तीर अंदाज शामिल थे। अल्परसलान एक लंबे रास्ते से झील वान के किनारे पहुंचा और उसने रोमी फ़ौज के एक बड़े हिस्से को पीछे से जा लिया। ये एक ऐसा अचानक हमला था जिससे रोमी फ़ौज ना संभल सकी। रोमियों पर दूसरी क़यामत ये गुजरी कि उनकी फ़ौज में जो तुर्क सिपाही किराए पर लड़ रहे थे, वो ऐन वक्त पर अल्परसलान की फ़ौज से जा मिले, जिससे रोमियों में भगदड़ मच गई और वो भाग खड़े हुए। इस फरार की वजह से रोमी फ़ौज के उस हिस्से के हौसले भी पस्त हो गए जिसकी क़ियादत बाज़ंतीनी शहंशाह रोमानोस कर रहा था। जब उस हिस्से से अल्परसलान की बाकायदा जंग शुरू हुई तो ये अफवाह फैल गई कि रोमन शहंशाह मारा गया है। इस अफवाह ने ईसाइयों के बड़े लश्कर की कमर तोड़ दी। फ़ौज कुछ देर तक गैर मुनज़्ज़म होकर लड़ने के बाद पसपा होने लगी। रोमी जो बड़े लाओ लश्कर के साथ आए थे, सिर्फ 24 घंटों में जंग हार चुके थे, लेकिन अब जो होने वाला था ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। जंग के खात्मे पर एक आम सल्जोकी सिपाही सुल्तान अल्परसलान के सामने आया। उसने ज़ख्मों और धूल मिट्टी में अटा हुआ एक रोमी सिपाही अल्परसलान के सामने ला कर ढेर कर दिया। सुल्तान ने पूछा, ये कौन है? बताया गया कि ये रोमी शहंशाह रोमानोस है। अल्परसलान को यकीन नहीं आया कि रोमी शहंशाह उसके कदमों में पड़ा है। उसने रोमानोस की गर्दन पर पाँव रखा और पूछा, बताओ, अगर मैं इसी तरह तुम्हारे सामने लाया जाता तो तुम क्या करते? रोमानोस ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर देता या जंजीरों में बांध कर कुस्तुनतुनिया के बाज़ारों में घुमाता। अल्परसलान ने जवाब दिया, और तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि मेरा इंतकाम कितना भयानक होगा। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। इसके बाद अल्परसलान ने रोमानोस से बहुत अच्छा सलूक किया। उसे आला लिबास दिया, खाना दिया और एक मुआहदा किया, जिसके तहत अनातोलिया के बहुत से इलाके सल्जोकियों के कंट्रोल में आ गए। रोमी शहंशाह ने 15 लाख सोने के सिक्के सालाना खराज और अपनी बेटी की शादी सुल्तान के बेटे से करने का भी वादा किया। इसके बाद रोमी शहंशाह को आज़ाद किया गया। लेकिन हुआ वही जो अल्परसलान ने कहा था कि मैं तुम्हें इससे भी भयानक सज़ा दूंगा। रोमी शहंशाह रोमानोस अभी अपने मरकज़ यानी कुस्तुनतुनिया पहुंचा भी नहीं था कि उसे अपने ही बागियों ने आन लिया, क्योंकि कुस्तुनतुनिया में उसके खिलाफ बगावत हो चुकी थी और नया शहंशाह इक़्तिदार संभाल चुका था।
باغیوں نے رومانوس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کی آنکھیں نکال دیں اور اسے قید میں ڈال دیا، جہاں پر بہت تکلیف کے عالم میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن پھر کبھی اناطولیہ کا یہ علاقہ دوبارہ رومیوں کے قبضے میں نہیں گیا۔ رومیوں نے اس علاقے کو واپس لینے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ہاں، یہ جگہ تاریخ میں امر ضرور ہو گئی، کیونکہ یہیں کہیں وہ ترک خانہ بدوش قبیلہ بھی تھا جو جانوروں کو لمبے لمبے گھاس کے میدانوں میں ہانک کر اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ اور دوستو، آج اس قبیلے کو دنیا عثمانی ترکوں کے نام سے جانتی ہے۔ سلجوق ترکوں کے اناطولیہ کے بڑے حصے پر قبضے کے بعد ترکوں کے کئی دوسرے قبیلوں کی طرح کائی قبیلہ بھی اس سرسبز اور خوبصورت علاقے میں گھومنے پھرنے لگا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بہادر جفاکش اور جنگجو طبیعت کے لوگ تھے۔ اس وقت تک اناطولیہ میں آباد دیگر قبائل جو سلجوقی سلطنت کے وفادار تھے، ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ سلجوقی سلطنت کا رومیوں سے دفاع کریں۔ ایک طرح سے یہ سلجوقی سلطنت کا بفر زون تھا، لیکن سلجوقیوں کو سب سے زیادہ تباہی کا سامنا رومیوں کی طرف سے نہیں بلکہ منگولوں کی طرف سے کرنا پڑا۔ چنگیز خان اچھے کپڑوں کا بہت شوقین تھا اور یہ کپڑے اسلامی دنیا میں بنتے تھے۔ اس نے مسلمانوں کے سلطان خوارزم شاہ کے پاس، جو ایران اور سنٹرل ایشیا کا حکمران تھا، کچھ تاجروں کو بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ان علاقوں میں بننے والا بہترین کپڑا چنگیز خان کے لیے جمع کر کے لائیں، لیکن خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے بھیجے تاجروں کو جاسوس سمجھ کر قتل کروا دیا۔ چنگیز خان غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے معاملے کی تحقیق کے لیے ایک قاصد کو خوارزم شاہ کے پاس بھیجا تو خوارزم شاہ نے اسے بھی قتل کروا دیا، اور اس کے بعد چنگیز خان آندھی اور طوفان بن کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے چین کی سرحد سے بغداد تک مسلم ریاستوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہاں تک کہ وہ اناطولیہ تک پہنچ گیا۔ چنگیز خان کے جانشینوں نے سلجوقیوں کی سلطنت بھی تہس نہس کر دی، اور باقی بچی ایک چھوٹی سی سلاجقی سلطنت جسے سلاجقہ روم کہتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ایک گروپ تھا جس پر الپرسلان کے رشتہ داروں کی اولادیں حکومت کر رہی تھیں۔ اسی سلاجقہ روم اور رومی سلطنت کے درمیان کائی قبیلہ سلمان شاہ اور ارطغرل کی وفات کے بعد اپنے لیڈر عثمان کی قیادت میں آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا تھا، اور یہ قبیلہ اپنے سردار عثمان کی قیادت میں اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ منگولوں کی چھوٹی موٹی ٹولیاں اس سے مقابلے کے بجائے کنی کترا کر نکل جاتی تھیں۔ عثمان رومیوں کی بازنطینی سلطنت پر حملہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی ریاست کو وسعت اور تحفظ دے سکے، لیکن اس کے راستے میں دریائے سنگاریہ نے ایک قدرتی رکاوٹ تھا۔ اس دریا کے پار رومی سلطنت بازنطین تھی، جنہوں نے دریا کے ساتھ ساتھ مضبوط چوکیاں بنا رکھی تھیں۔ چوکیوں پر موجود تیر انداز عثمان کی بڑھتی فوجوں کو آگے نہیں آنے دیتے تھے، لیکن پھر سن 1300 یا 1302 میں ایک قدرتی آفت آئی۔ دریائے سنگاریہ نے رخ بدل لیا اور بازنطین کی مضبوط چوکیاں دریا کی کاٹ میں آ کر گرنے لگیں۔ عثمان کو اسی موقع کا انتظار تھا۔ اس نے دریا پار کیا اور رومی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ بازنطینیوں نے جب عثمان کے حملے کی خبر سنی تو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجی، اور دوستو، یہاں عثمان نے وہ جنگی مہارت دکھائی جو اس نے منگولوں سے سیکھی تھی اور جو بعد میں عثمانیوں کا ٹریڈ مارک بن گئی۔ عثمان نے پہلے اپنا ایک چھوٹا سا فوجی دستہ دشمن کے مقابلے پر بھیجا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اس دستے نے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ دشمن اس دستے کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گیا جہاں عثمان اور اس کا اصل لشکر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ عثمان نے دشمن کو قریب آتے دیکھ کر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ رومی فوج کو بری طرح اس جنگ میں شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد عثمان نے رومیوں کے کئی قلعے اور شہر فتح کر لیے، جن میں ینیسار سب سے اہم تھا۔ اس شہر کو عثمان نے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ شاندار فتوحات نے عثمان کو اس علاقے میں رہنے والے سارے ترکوں کا ہیرو بنا دیا۔ اب اناطولیہ کے ترک ایک ایک کر کے اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے۔ عثمان کا لشکر بڑا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی رومیوں کی بازنطینی سلطنت سے بہت چھوٹا تھا، لیکن وہ چھوٹے لشکر کے ساتھ بھی بازنطینی سلطنت پر حملے جاری رکھے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے اس کے دشمنوں کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ شیخ ادبلی کو اپنا مرشد مانتا تھا اور انہی شیخ کی ایک بیٹی سے عثمان شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن شیخ ادبلی اس پر راضی نہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دن عثمان نے ایک خواب دیکھا۔
جس میں اس نے دیکھا کہ ایک چاند شیخ ادبالی کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں آ جاتا ہے۔ پھر عثمان کے جسم سے ایک بڑا درخت نکلتا ہے جس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل جاتی ہیں۔ پھر اس درخت کی جڑوں سے 4 بڑے دریا نکلتے ہیں اور 4 بڑے پہاڑ درخت کی پھیلتی شاخوں کو سہارا دیتی ہیں۔ پھر اچانک تیز ہوا چلتی ہے اور اس درخت کے پتے اڑتے ہوئے ایک عظیم شہر کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ خواب کے مطابق یہ شہر ایسی جگہ تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بریاعظم ملتی ہیں۔ یہ شہر ایک انگوٹھی کی طرح تھا اور عثمان یہ انگوٹھی پہننا چاہتا تھا، لیکن اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان نے یہ خواب شیخ ادبالی کو سنایا تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، خدا نے تمہیں ایک بہت بڑی سلطنت کی بشارت دی ہے اور تم میری بیٹی سے شادی کرو گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر ہوئی جس کا آغاز یوں ہوا کہ عثمان کی شیخ ادبالی کی بیٹی رابعہ سے شادی ہو گئی۔ بزرگ کی بتائی تعبیر اور کمزور ہوتی رومی سلطنت کے باعث عثمان کے حوصلے بہت بڑھنے لگے۔ اس نے بازنطینی سلطنت کی اہم ترین قلعے قسطنطنیہ جسے استنبول کہتی ہیں کہ قریب ہی ایک اہم ترین شہر بورسا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگ 10 سال جاری رہی لیکن آخر کار فتح عثمانی ترکوں کے حصے میں آئی۔ 1326 میں بورسا کے گورنر نے عثمانی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن جب شہر فتح ہوا تو عثمان موت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ عثمان کے بیٹے اورحان نے فتح کی خوشخبری بیمار اور بوڑھے عثمان تک پہنچائی تو وہ خوش ہو گیا۔ اس نے بیٹے کی تعریفیں کی اور اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ساتھ وصیت بھی کی کہ موت کے بعد اسے بورسا شہر میں ہی دفن کیا جائے اور بورسا کو عثمانی ترکوں کا نیا دارالحکومت بنا دیا جائے۔ چند دن بعد عثمان کی وفات ہوئی تو اسے بورسا ہی میں دفن کیا گیا جہاں اس کا مزار آج بھی موجود ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔